کہ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اسرائیل نے بہت آسانی کے ساتھ ایرانی فضائی دفاع کا جو نظام تھا اس کو ڈسکلوز کر دیا، کولیپس کر دیا، چکمہ دے دیا۔ اب دوسرا سوال اسی ضمن میں یہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ کا سیکنڈ ہوم کہا جاتا تھا ایران کو، اور وہ خود بھی آپ نے ابھی ان کی خواہش کا بھی بتا دیا مجھے۔ ایک مہمان کی مہمان نوازی کے لیے سیکیورٹی بھی نہیں تھی، وہ آرام سے اس جگہ پہ موجود تھے، ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اور یہ تک لکھا اور کہا جا رہا ہے فیصل رضا عابدی کہ انسائٹ فیسیلیٹیٹرز کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں پر یہ سب کچھ انسائٹ فیسیلیٹیٹر کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ میں نے تو آپ کو اپنی فائنڈنگ دی ہے۔ اگر یہ جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے یہ سرحدوں پہ ہوتا ہے، چاروں طرف ہوتا ہے، سرحدوں پہ ہوتا ہے، کہ بیرونی میزائل حملے کو روکنے کے لیے ہوتا ہے، شہروں میں نہیں ہوا کرتا۔ کراچی میں کون سا ایئر ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے؟ اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم اسلام آباد میں۔ اچھا چلیں خیر آپ بات ٹھیک ہے نا، یہ میزائل کا حملہ تھا، یہ غیر متوقع تھا، اس پہ کسی کی سوچ ہی نہیں تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ باقی پورا سیکیور تھے وہ، جب بھی آئے وہ ان کی رہائش یہیں پہ ہوئی ہے، کمان صدر کے ساتھ پریمیسز کے اندر یہ تمام کمانڈرز رہتے۔ لیکن آپ کی جو فائنڈنگ ہے اس میں یہ فکس بمبنگ نہیں تھی؟ نہیں، یہ ڈی ٹریک کرنے والی بات ہے، اور اس کو سختی سے کچلا ہے۔ حماس کے 3 رہنما جو واک کر رہے تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے میزائل کا امپیکٹ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جو سب سے پہلے کمرے میں پہنچے ہیں، انہوں نے اس قتل کو اب تو اسرائیلی میڈیا اپنی جیت کے طور پہ تسلیم کر رہا ہے کھلے عام۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے نا۔ اب اسلام کا قانون ہے خون کا بدلہ خون ہے۔ اب ایران نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تاریخ میں انقلاب ایران کے بعد 2 بار مسجد جمکران، جو امام مہدی علیہ السلام سے منسوب ہے مسجد، اس کے گنبد کے اوپر 2 بار سرخ پرچم لہرایا گیا۔ پہلا پرچم لہرایا گیا جب قاسم سلمانی صاحب کی شہادت ہوئی، اور ایک اس بار دوسرا جب اسماعیل ہانیہ صاحب کی ہوئی۔ تو یہ ایران نے طے کر لیا کہ بدلہ لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، اور وہ بدلہ آج میں بتاتا ہوں کیسے لیا جائے گا۔ اچھا اسے بتا دیجیے گا، لیکن کب لیا جائے گا؟ بس یہ جیسے ہی کمیونیکیشن کا نظام مکمل ہوگا، ہم ڈی کمیونیکیشن کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ہم سیل فونز کو چھوڑ کے مواصلاتی نظام پہ جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک پورا گیدرنگ کرنے میں نیکسٹ 48 آورز ہیں، بس کمپلیٹ ہو جائے گا، یعنی 48 گھنٹوں میں ایران اس کے بعد لیا جائے گا۔ اچھا اور یہ ویسے ہی حملہ ہوگا جیسے 100 میزائل ایران نے مارے تھے اور انہوں نے نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، میں جو بتا رہا ہوں وہی ہوگا۔ اچھا کیا ہوگا بتائیں؟ حزب اللہ انگیج کرے گا تمام ان علاقوں کو، وہ اپنے کمانڈرز کا بدلہ لے گا۔ انصار اللہ پہ جو حملے میں شہادتیں ہوئی امریکن اور UK کی بیسز فورسز کے ساتھ، وہ اپنا بدلہ لیں گے۔ اچھا جو حماس ہے وہ اپنے طور پہ اسٹرائک کرے گا، یہ تو ہے اسرائیل کے اندر، کیونکہ اسرائیل کی تو آرمی شکست تسلیم کر چکی ہے۔ اب اسرائیل کی آرمی تو نہیں لڑ رہی، وہ تو 70-80 ہزار بچی ہے، باقی تو مار دی گئی یا اپائج کر دی گئی۔ اب جو 6,40,000 فوجی ہیں، یہ امریکن ہیں، برٹشر ہیں، اپائج ہو یا کیسے بھی ہو، مار رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے لیڈرز کو، تو وہ مر بھی رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں کون بتائے گا کہ 1500 سے 2000 فوجی روزانہ حزب اللہ اور حماس مار رہی ہے ان کے؟ یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ آپ لوگ تو کہنے پہ تیار ہی نہیں تھے جب تک اسرائیلی میڈیا نے نہیں بتایا کہ 70,000 تو معذور اور اپائج ہو چکے ہیں۔ ہم نے نہیں سنا، پاکستان کے اس دجالی میڈیا سے ہم نے نہیں سنا، ہم نے نہیں سنا۔ سپریم لیڈرشپ ہے وہ ماری جا رہی ہے۔ سنیے میری بات، مسجد جمکران پہ آ گیا۔ اب ایران جو بدلہ لے گا وہ صرف ایک ہی لے گا، ایران کا یہ فیصلہ ہے، اور ہم دنیا کے تمام مومنین اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں کہ یہ سرخ پرچم جو یا لسارت الحسین کا لگایا گیا ہے مسجد جمکران پہ، یہ اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک ہم نتن یاہو، گیلنٹ جو ڈیفنس منسٹر ہے، اور بن گویر جو قومی سلامتی کا مشیر ہے، ان کے سر نہ اتار دیں۔ ہم ان کے جنازے اٹھا کے اس شہید کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ یہ تینوں مارے جائیں گے، ایران ان کو ڈائریکٹ مارے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد عالم اسلام یہ خوشخبری سنے گا کہ یہ 3 ناسور دجالی فتنے اپنے انجام کو پہنچے۔ اس کے بعد یہ پرچم اتار لیا۔ فیصل رضا عابدی، جب میں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں نا، تو امریکی تمام تر دفاعی نظام، اسرائیل کا تمام تر دفاعی نظام پرو ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے، اور جتنی ان کی لیڈرشپ ہے وہ اندر جا چکی ہے، وہ کوئی سرفس پہ نہیں ہے۔ امریکہ کی بڑک بازیاں چلتی ہیں، اس امریکہ کو بولو ریڈ سی سے اب تک تم 9 مہینے میں ایک شپ نہیں گزار پائے، 200 غرق کیے ہیں، تم یہ سارے شپ لائے ہو نا، یہ ہمارے لیے خوش آئند ہے، انشاءاللہ ایک بھی واپس نہیں جائے گا۔ تمہارے سارے نظاموں کے ساتھ تمہیں غرق کریں گے۔ میں امریکی عوام سے کہتا ہوں، 9/11 پہ تم نے یہاں پہ شوشہ جوڑا کہ 9,000 انسان مارے گئے، اور پوری دنیا کے اندر کشت و خون کیا۔ 35 لاکھ لوگ تم نے شام میں مارے، عراق میں مارے، یمن میں مارے، پاکستان میں مارے، ایران میں مارے، 35 لاکھ لوگ، اور اب 60,000 لوگ تم نے فلسطین میں مارے، جو کہ عام شہری تھے، جو تمہاری فوجوں نے مارے۔ تم خاموش رہے؟ تم اس میں برابر کے مجرم ہو۔ تم بے شک جتنا سچا معاشرہ ہو، لیکن اس کے اندر تمہاری فوجوں نے جو لوگوں کو مارا، یہ قتل شریک ہے۔ اب میں
میں تمہیں خوشخبری دوں, 15,000 کلومیٹر کا بین البر اعظم میزائل تمہیں سلامی دینے کے لیے بہت جلد تیار ہے. اگر اب تمہاری امریکی فوجیوں نے یہاں کوئی قتل عام کیا تو نہ واشنگٹن بچے گا, نہ نیو یارک بچے گا, نہ وائٹ ہاؤس بچے گا, نہ کیلیفورنیا بچے گا. اور میں نے آپ کو 11 نومبر کو ایک پروگرام میں کہا تھا کہ خلا میں جنگ شروع ہونے والی ہے. ان تمام اپلیکیشنز کے سیاروں کو ایران اب خلا میں ختم کرے گا. ایران نے جو اپنا سیٹلائٹ لانچ کیا ہے وہ ملٹری سیٹلائٹ ہے, اس میں میزائل انگیج ہے. آپ کے یہ تمام سیل فون, تمام اپلیکیشن اب چند مہینے کی محتاج ہے. اس کے بغیر جینا سیکھنا شروع کر دیں آپ. اگر اس کے بغیر آپ نے جینا نہیں سیکھنا شروع کیا, ہم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا. اچھا, ایک تو یہ ہے مثال. اب ایک اور ان کی پالیسیز کے پیچھے چل رہی ہے کہ کیوں مار رہے ہیں. ایک تو ریزسٹنس کو نقصان دینا, دوسرا پہلی ٹیئر کو ختم کر کے دوسری ٹیئر اور تیسری ٹیئر اور چوتھی ٹیئر پہ آنا ہے. تو چوتھی ٹیئر پہ جو یہ کیلکولیشن کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کی کر رہے ہیں کہ یہ تمام تنظیمیں پھر ان کے اپنے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں گی. مارنے کی وجہ یہ ہے, اور اسی کا عمل ہے کہ یہ پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں. فیصل, میں اس طرف آتی ہوں, لیکن دیکھیں اب سوال کچھ اور بھی ہیں, لوگوں کے خدشات بھی ہیں. کیا یہ جنگ بڑھے گی؟ اور اگر یہ تو عالمی جنگ ہو گئی نا, یہ عالمی جنگ ہو گئی. اب یہ ہو گئی, یعنی ایران حملہ اب کرے یہ گا. جتنے اب یہ حملے کے ساتھ ہی اگر ریٹیلیشن ہوتا ہے نا, نہ امریکہ بچے گا, نہ انڈیا بچے گا, نہ جرمن بچے گا, نہ فرانس بچے گا, نہ کینیڈا بچے گا. اور یہ جتنے اپلیکیشن کے مالکان ہیں, واٹس ایپ, فیس بک, ان کو میں ایک مشورہ دوں, اب جہاں بھی نکلنا نا دنیا میں کم سے کم ایک بریگیڈ فوج کے نگرانی میں نکلنا. انشاءاللہ تم بھی نہیں بچو گے, تم اس قتل عمد میں برابر کے شریک ہو. اچھا, مجھے نہیں چھوڑیں گے تمہیں. اگر قتل کرنا ہے تو پھر دنیا میں یہ اصول طے ہو گیا ہے نا. ہم نے تو ان کے سویلین آج تک نہیں مارے, لیکن حسن نصر اللہ صاحب نے اپنی تقریر میں یہ طے کر دیا بغیر اصول کے جنگ ہوگی. جس انداز میں تم مارو گے اس انداز میں ماریں گے. تم سویلین مارو گے ہم سویلین ماریں گے, تم رہنما مارو گے ہم رہنما ماریں گے. اچھا فیصل, انشاءاللہ یہ 3 کے سر تو آپ کو بہت جلد ملیں گے. اور میں بتاؤں, یہ اس وقت 600 میٹر نیچے اپنے ایوان وزیر اعظم کی گہرائی میں موجود بنکر میں موجود ہیں یہ تینوں. میری بات یاد رکھنا ہے, ایران اس کے بنکر میں گھس کے اس کے میزائل اسی کے سر پہ مارے گا. اس کا قبرستان بنائیں گے انشاءاللہ. یہ وعدہ ہے عالم اسلام سے. اس مومن کی شہادت کا بدلہ ان کا سر اتار کے لیں گے.